جماعت اسلامی ہند نے اتر پردیش میں مسلمانوں کے خلاف بڑھتی ہوئی پولیس بربریت اور نظاماتی ہدف بندی پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ماہانہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے APCR کے سیکریٹری ندیم خان نے کہا، جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں وہ قانون نافذ کرنے کا عمل نہیں بلکہ قانونی حکمرانی کا انہدام ہے۔ پولیس محافظ سے ظلم کرنے والے میں تبدیل ہو گئی ہے۔ گزشتہ ہفتوں میں امن و محبت کے اظہار یعنی پوسٹرز اور بینرز پر لکھے گئے الفاظ آئی لو محمد کے بعد ریاست نے بے پناہ دباؤ ڈالا۔ چھاپے، گرفتاریاں اور پوسٹرز کی توہین، حتیٰ کہ نجی املاک کے اندر بھی مسلمانوں کی شناخت اور عقیدت کو مجرمانہ قرار دینے کی دانستہ کوشش ہے۔ کئی FIRs میں نعرے کا ذکر تک نہیں بلکہ غیر متعلقہ دفعات جیسے غیر قانونی اجتماع یا دشمنی کو فروغ دینا شامل کی گئی ہیں، جو واضح طور پر سیاسی مقصد کی نشاندہی کرتی ہیں۔ 23 ستمبر 2025 تک پورے ملک میں 21 FIRs درج ہوئیں، جن میں 1324 مسلمان ملوث اور 38 گرفتاریاں ہوئیں، جن میں بریلی سے 10 FIRs شامل ہیں۔ یہ قانون اور امن کے قیام کا رد عمل نہیں بلکہ منتخب ظلم ہے۔ نابالغوں کو واٹس ایپ کی تصاویر پر گرفتار کیا گیا اور کمیونٹی رہنما مولانا توقیر رضا خان کو متعدد مقدمات میں بار بار بدنام کیا گیا۔ بلڈوزر جو کبھی ترقی کی علامت تھا، اب اجتماعی سزا اور سیاسی انتقام کی نشانی بن چکا ہے۔ NCRB 2023 کے اعداد و شمار کے مطابق اتر پردیش میں خواتین کے خلاف سب سے زیادہ جرائم اور شیڈیولڈ کاسٹ کے خلاف سب سے زیادہ مظالم درج ہوئے، جو واضح کرتا ہے کہ حفاظتی حکمرانی تباہ ہو گئی ہے اور ریاستی مشنری اقلیتوں کو خاموش کرنے کے لیے استعمال ہو رہی ہے۔ APCR اور جماعت اسلامی ہند نے مطالبہ کیا کہ سیاسی محرکات پر مبنی FIRs فوری واپس لی جائیں، گرفتار افراد بغیر ٹھوس شواہد کے رہا ہوں اور پولیس کی زیادتیوں کے لیے عدالتی جواب دہی یقینی بنائی جائے۔ ندیم خان نے اپیل کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کو جرم میں تبدیل کرنا بھارت کے آئین اور اخلاقی ضمیر پر حملہ ہے۔ ہمیں آئینی نظام، مساوات اور انصاف کی بحالی کے لیے یکجا ہونا ہوگا۔ جماعت اسلامی ہند کے نائب صدر ملک معتصم خان نے کہا کہ 24 جون تا 23 ستمبر 2025 کے دوران بہار میں مکمل شدہ خصوصی انتخابی فہرست یعنی SIR شفافیت اور حقیقی وقت کی کمی کے باعث بڑے پیمانے پر محرومی کا خدشہ پیدا کرتی ہے، خاص طور پر مسلم اور پسماندہ طبقات کے لیے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق ابتدائی مسودہ فہرست سے تقریباً 65 لاکھ نام خارج کیے گئے اور اصلاحات کے بعد بھی 47 لاکھ نام حذف ہیں۔ ثبوت کا بوجھ شہریوں پر ڈالا گیا، نہ کہ ریاست پر۔ کئی غریب خاندان دستاویزات فراہم نہیں کر سکے۔ اس نے انتظامی تجدید کو سزائی عمل میں بدل دیا۔ مسلم آبادی والے اضلاع میں سب سے زیادہ نام حذف ہوئے۔ کشن گنج 9.69%، پورنیا 8.41%، کٹیہار 7.12%، ارریہ 5.55%، گوپال گنج 12.13%۔ یہ نمونہ مسلم اکثریتی اور مہاجر آبادی والے اضلاع کے خلاف غیر متناسب ہدف بندی کو ظاہر کرتا ہے، خاص طور پر سیمانچل علاقے میں۔ یہ NRI-CAA کے واقعے کی تکلیف زدہ یادیں تازہ کرتا ہے اور کاغذی کارروائی کے ذریعے ووٹرز کی محرومی کی خاموش شکل ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس اچانک حذف کاری نے الجھن اور بے اعتمادی پیدا کی، کئی درخواستیں تسلیم نہ ہوئیں اور نام غائب ہو گئے۔ یہ عمل ووٹ کے حق کی حفاظت کے بجائے اسے کمزور کر گیا ہے۔ جماعت اسلامی ہند نے مطالبہ کیا کہ الیکشن کمیشن حذف کی وجہ واضح کرے، ضلع وار کمیونٹی ڈیٹا شائع کرے اور غلطی سے حذف شدہ نام بحال کرے۔ آزاد اور منصفانہ انتخابات ہماری جمہوری ریاست کی بنیاد ہیں۔ ووٹ کا حق سہل بنایا جائے، نہ کہ بیوروکریٹک رکاوٹوں میں محصور۔ جماعت اسلامی ہند کے نائب صدر پروفیسر سلیم انجینئر نے غزہ میں اسرائیل کی جاری نسل کشی اور امدادی، صحافی اور امن کارکنوں پر مشتمل بحری قافلے پر حملے کی سخت مذمت کی۔ غیر مسلح شہری جہازوں کو نشانہ بنا کر اسرائیل نے قانون، اخلاقیات اور انسانی ہمدردی کی ہر حد پار کر دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ تقریباً 2 سال سے غزہ پر بمباری جاری ہے، لاکھوں ہلاک ہو چکے ہیں، لاکھوں بے گھر ہے اور محلے ملبے کا ڈھیر بن گئے۔ یہ دفاع نہیں بلکہ محصور عوام کی منظم نابودی ہے۔ ہسپتال، اسکول اور پناہ گزین کیمپ بمباری کا نشانہ بنے، حتیٰ کہ انسانی امدادی مشنز بھی محفوظ نہ رہیں۔ ایسی بے قانونی کارروائی عالمی خاموش اور طاقتور ممالک کی معاونت کے بغیر ممکن نہ تھی۔ انہوں نے قطر میں حماس کے عہدیداروں کے خلاف حملے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا،
مذاکرات اور قتل، یہ دوغلا پن امن کے تصور کو تباہ کر چکا ہے۔ جماعت اسلامی ہند نے مطالبہ کیا کہ فوری اور بلا شرط جنگ بندی ہو، اسرائیل پر عالمی پابندیاں لگیں، اسرائیلی قیادت بین الاقوامی عدالت میں مقدمات کا سامنا کرے اور غزہ تک بلا روک ٹوک امداد پہنچے۔ فلسطینی جدوجہد انسانیت کے ضمیر کا امتحان ہے۔ تاریخ یاد رکھے گی کہ انصاف کے لیے کون کھڑا ہوا اور نسل کشی کے وقت کون خاموش رہا۔